دنیا بھر میں مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے، اور یہ فتح کس کو سمجھتا ہے کہ میں انڈیا سے میچ جیت گیا تو میں فاتح ہو گیا ہیں؟ رات دن تمہاری بہو بیٹیوں کو کشمیر میں بے آبرو کیا جا رہا ہو، اور تو اس خوشی فہمی میں مبتلا ہو میں نے انڈیا سے میچ جیت لیا نا تو میں جیت گیا، میں جیت گیا ہوں۔ عجیب بات ہے، سوچنے کی بات ہے، تو کیسے جیت گیا؟ جیت تو یہ ہے کہ تیرے کو ایسا غلبہ حاصل ہو کہ دنیا بھر میں کسی مسلمان بہو بیٹی کی طرف کوئی غیر مسلم آنکھ بھی اٹھا کر نہ دیکھ سکے، پھر مانا کہ تو غالب ہو گیا۔ آج دنیا بھر میں مسلمان پر ظلم ہوتا ہے، کبھی آپ دیکھو چچینیا اور بوسینیا، وہاں سے آوازیں اٹھی، کبھی دیکھا تو برما میں نہتھے مسلمانوں کو شہید کیا گیا، کبھی دیکھو تو انڈیا میں مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے، کبھی دیکھو تو کشمیر میں مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے، اور فلسطین کا عالم تو آپ سب کے سامنے ہے۔ آپ سب جو سوشل میڈیا چلاتے ہیں اور سوشل میڈیا دیکھتے ہیں، آپ حضرات کو پتہ ہے، اور مین اسٹریم میڈیا میں بھی خبریں چل رہی ہیں، ٹی وی پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے بچے، پھول جیسے بچے اور عورتیں، دیکھو ہاسپٹلوں میں بم مارے گئے آپ کے سامنے۔ 500 کی خبر تو چل رہی ہے نا چینلوں پر، اور آپ کو پتہ ہے کہ 1000 ہو تو 500 نظر آتا ہے، یہ تو سب کو پتہ ہے یہ بات۔ اور اسپتالوں کے قریب کل پھر ان ظالموں اسرائیلیوں نے حملے کیے ہیں۔ اب بندہ کہے کہ ادھر مسلمان دنیا بھر میں اس عالم میں ہے، اور ہمارے وزیر مشیر مبارکبادیں دے رہے ہو، مبارک ہو تو فلانا میچ جیت گیا، مبارک ہو تو فلانا میچ جیت گیا۔ سوچنے کی بات ہے۔ اور ہمارے لوگ سارا دن ٹی وی کے سامنے بیٹھے میچ دیکھ رہے ہوں ہیں جی۔ غلبہ لانے کے لیے پہلے اندر سے تو کچھ اٹھنا پڑتا ہے نا۔ اللہ نے بھی قرآن میں فرما دیا کہ اللہ اس قوم کی حالت کو نہیں بدلتا جو قوم اپنی حالت بدلنا نہیں چاہتی۔ جتنا جلدی ہمارے حکمران سارے اسلامی ممالک کے، میں کسی ایک ملک کی بات نہیں کر رہا، سارے اسلامی ممالک کے حکمران اور سارے اسلامی ممالک کے جرنیل اور ارباب حل و عقد جتنا جلدی یہ بات سمجھ لینا اتنا ہی فائدہ ہے کہ کفر دنیا میں کسی رنگ میں بھی موجود ہو، اس کی ظاہری صورت کوئی بھی ہو، اگر کفر ہے تو وہ ایک ملت ہے، ایک قوم کی طرح ہے، اور مسلمان دنیا میں کسی بھی علاقے میں کسی جگہ بھی رہتے ہوں وہ ایک ملت ہیں، وہ ایک طرح ہیں، اور کبھی کفر اسلام کا خیر خواہ نہیں ہو سکتا، کبھی کفر اسلام کے ساتھ بھلائی نہیں کر سکتا۔ اور اس وقت تک ان تمام مظالم کے، چاہے وہ کشمیر میں ہو رہے ہو، چاہے انڈیا میں ہو رہے ہو، چاہے وہ مظالم چیچینیا بوسینیا میں ہو، چاہے برما میں ہو، یا اب تاریخ کا بدترین ظلم و بربریہ جو فلسطین میں ہو رہا ہے، چاہے یہ ہو، اس وقت تک اس کا کوئی حل نہیں ہے جب تک سارے اسلامی ممالک کے حکمران اور جرنیل متحد ہو کر ایک ایسا لائحہ عمل تیار نہ کر لیں کہ پوری دنیا میں اگر کسی مسلمان پر ظلم کیا گیا تو ہم سارے مل کر کھڑے ہو جائیں گے۔ جب تک یہ لائحہ عمل تیار نہ کر لے بیان بازی سے کوئی فائدہ ہو سکتا نہیں ہے۔ میں نے جب سے ہوش سنبھالا میں یہ جملہ سن رہا ہوں، اور یہ جو میری بھی عمر سے زیادہ بڑے بزرگ حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے ان بزرگوں سے پوچھ لو، انہوں نے بھی جب سے ہوش سنبھالا یہی سن رہے ہوں گے۔ جہاں بھی مسلمانوں کے ساتھ ظلم ہونا تو ہمارا بیان ہوتا ہے ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ بیان کیا ہوتا ہے؟
چاہے کشمیر کے ساتھ ظلم ہو تو کیا کہتے ہیں؟ ہم کشمیر کے ساتھ ہیں۔ اور بولو نا، اونچی بولو، کیا ہوتا ہے؟ کھڑے ہیں۔ اور برما پہ ظلم ہوا، ہم برما کے ساتھ۔ چیچینیا بوسینیا میں ہوا، ہم ان کے ساتھ تھے۔ آج فلسطین کے ساتھ دکھی اسی بات کا ہے کہ آپ کھڑے ہیں۔ دکھی تو اسی بات کا ہے کہ آپ کھڑے ہیں، کر کچھ نہیں رہے۔ آپ خالی کھڑے ہیں، کھڑے ہونے سے کچھ نہیں ہوتا۔ میں کھڑا آپ کے سامنے، آپ کے سگے بھائی کو کوئی ڈنڈوں سے پیٹ رہا ہو اور اس کو پٹتا ہوا دیکھ کر آپ کہیں بھائی فکر نہ کرنا، میں کھڑا ہوں، میں کھڑا ہوں، تو اس نے کہنا تیرے کھڑے ہونے نو چوپا میں بہ کے میں نو لوگ کٹ گئے، تو گلا کھلوتا ہے اور تو ہاتھ کیوں نہیں روک رہا اس کا ہاتھ روکنا جو مجھ پہ ظلم کر رہا ہے۔ دیکھو مدد کے دو طریقے، یا تو اس بھائی کے ساتھ مل کر مد مقابل کا مقابلہ کرو، اگر وہ نہیں کر سکتے تو کم از کم ظالم کا ہاتھ تو روکو نا۔ لیکن ہمارے ہاں کیا ہو رہا ہے؟ ساری دنیا کے حکمران مل رہے ہیں اور 3-4 میٹنگیں ہو چکی ہیں، ہو سکتا ہے دن بھی زیادہ ہو گئی ہیں، اور میٹنگ کے بعد ایک اعلامیہ جاری ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور کیا کیا جا رہا ہے کہ ہم اتنی امداد بھیج رہے ہیں، اتنا کھانا بھیج رہے ہیں، اتنا پینا بھیج رہے ہیں، یعنی مطلب سیدھا سیدھا یہ ہو گیا کہ یار بھوکے نہ مرنا، روٹی ایسی بھیج رہے ہیں، روٹی کھا کے مر جانا، یہی مطلب ہوا نا جی۔ جب آپ ظالم کا ہاتھ روکنے کے لیے کوئی لایا عمل نہ بنائے اور جس پہ ظلم ہو رہا ہے اس کو کہیں بھی روٹی تیرے کو ہم بھیجیں گے، پانی بھی بھیجیں گے، کپڑے بھی بھیجیں گے، دوائیاں بھی بھیجیں گے، تو مطلب تو یہ ہوا کہ ہم تجھے مرنے سے نہیں بچائیں گے، ہم یہ کریں گے کہ بھوکا نہ مری اور بخار میں نہ مرنا، دوائی ہم دے دیں گے، روٹی بھی ہم دے دیں گے۔ تو وہ کہتے ہوں گے یار تم اپنی روٹی اپنے پاس رکھو، تم اپنا کھانا اپنے پاس رکھو، اپنی دوائیاں پاس رکھو۔ جس کے سامنے اس کے 3 سال کا 4 سال کا بچہ، اس کی ٹانگ ادھر پڑی ہو، ہاتھ ادھر پڑا ہو، سر ادھر پڑا ہو، اس کے پیٹ کی آنتیں باہر آ گئی ہوں، اور تمہاری روٹی نو لے کے کی کرے ہیں؟ اس کے سامنے تمہاری دوائی اور کپڑے کی اہمیت کیا رہے گی؟ جب تک کوئی عملی قدم نہ اٹھایا جائے، کوئی عملی بات نہ کی جائے، اس وقت تک خالی جمع خرچ زبانی ہو، یا جمع خرچ زبانی کرے تو ہمارے جیسے لوگ کرے، ایسے عامت المسلمین کرے کہ ان بیچاروں کے پاس کوئی طاقت نہیں ہے۔ اور ابھی کوئی لوگ کہتے ہیں یار علماء، تو بھائی علماء کوئی 36 بریگیڈ کا کمانڈر تو نہیں نہ ہوتا، وہ بھی طاقت میں، قوت میں، وہ تو آپ ہی کی طرح ہے نا، جی میں تو آڈے کر بھی چھریاں نہیں بھئی صحیح سیدھا کوئی پیاز بھی کاٹ لے، ایسا ہی حال علماء کا بھی ہے۔ تو یہ جو عامت المسلمین ہے، یہ زبانی کہے نا کہ ہمارا دل تمہارے ساتھ ہے، ہماری جان تمہارے ساتھ ہے، ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور جن کے ہاتھوں میں پوری پوری فوج ہو، جن کے ہاتھوں میں پورے پورے نظام ہو، وہ بھی کہیں کہ ہم مذمت کرتے ہیں، ہم برا کہتے ہیں، یہ غلط کر رہے ہیں، یہ کہنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اور بے شک پوری دنیا کے مسلمان، چاہے وہ خواص ہوں چاہے عوام ہو، خواص سے میرے مراد علماء و مشائخ ہیں، پیران عظام ہیں، اور عوام عامت المسلمین، یہ سب دکھ میں ہے، ان سب کو تکلیف ہے، اور یہ اپنی تکلیف کا، دکھ کا، غم کا اظہار بھی کر رہے ہیں۔ یہ سارے مسلمان دنیا کے تو اکٹھے ہیں، مگر دکھ کی بات یہ ہے کہ ان مسلمانوں کے حکمران اکٹھے نہیں ہیں۔ بھائی جب قرض ہی لے کے تم کو جینا ہے تو پھر تمہاری گردن اٹھ سکتی نہیں ہے۔ اب اللہ ہی جانے کیا مسائل ہیں، کیوں نہیں یہ بولتے، یا کیوں نہیں کوئی ایسا اتحاد بناتے، یا کیوں نہیں کوئی ایسی بات کرتے، لیکن جب تک یہ نہ کیا جائے گا کہ کوئی ایسا اتحاد ہو تمام اسلامی ممالک کا، حکمرانوں کا، جرنیلوں کا، اور اعلان یہ نہ ہو کہ فلانا فلانا، نہیں، دنیا میں کسی مسلمان پر اگر ظلم ہوا تو ہم کھڑے ہو جائیں گے،
جب تک یہ نہیں ہوگا تو پھر خیال رکھنا اللہ نہ کرے پھر نمبر لگے ہوئے ہیں، آج اودا نمبر ہے تو کل دوئے دا نمبر ہے تو پرسوں تیسرے کا نمبر ہے تو پھر چوتھے کا نمبر ہے، پھر کرتے کرتے پھر سب کے نمبر لگ جانے۔ تجزیہ کار وہ بیٹھ، آج کل مسئلہ یہ ہے نا کہ ہر بندہ ہمارے ملک میں دانشور ہے، چاہے اس نے پڑھا نہیں پڑھا، چاہے اس کو اسلام کا یا حقیقت کا پتہ ہے یا نہیں پتہ، دانشور ہے۔ کہتے ہیں جی ہم اپنے مسائل کا شکار ہیں، ہم اس لیے کچھ نہیں کر سکتے کہ کیا بولو ہم اپنے، اور بولتے نہیں ہم، اچھی بولو ہم اپنے، بس میں یہ کہتا ہوں اس ہم کی ڈیفینیشن کی ضرورت ہے کہ ہم کون ہے، اس کی ڈیفینیشن چاہیے۔ ہم اپنے مسائل کا شکار ہیں تو ہم کی ڈیفینیشن، ہم کون ہیں، اور ہم سے مطلب خالی پاکستانی نہیں ہے، ہم سے مطلب مصر یا لبنان یا فلسطین نہیں ہے، ہم سے مراد مسلمان ہے۔ کیا ہے بولو؟ ہم سے مطلب مسلمان ہے، ہم سے مطلب ایک بارڈر کے اندر رہنے والے نہ لو، ہم سے مطلب لو مسلمان۔ صرف یہ نہیں بھی کراچی والے دا پانی نہیں آندا تے کراچی والے کہن بھی جہاں تک پانی نہیں آیا تے اسی دوئے نو روٹی بھی نہیں دینی، یہ نہیں، ہم سے مراد مسلمان ہیں۔ یہی پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے، یہی آپ کے ارشادات ہیں۔ سرکار فرماتے ہیں المؤمنون کالرجل واحد، فرمایا دنیا بھر کے جتنے بھی مومن ہیں نا وہ ایک بندے کی مانند ہے، جیسے ایک بندہ ہوتا ہے، یہ آپ ایک فرد ہے نا، ایک انسان، ایک بندہ، فرمایا کالرجل واحد، پوری دنیا کے مسلمان مومن سمجھو ایک بندے کی مانند۔ فرمایا کہ جب اس کی آنکھ کو تکلیف ہو تو سارے بدن کو تکلیف ہوگی، ان اشتقا عینہ اشتقا کلہ، آنکھ کو تکلیف ہو سارے بدن کو تکلیف ہوگی، ون اشتقا راسہ اشتقا کلہ، سر کو تکلیف ہوگی تو سارے بدن کو تکلیف ہوگی۔ اور ایک جگہ سرکار نے فرمایا المؤمن للمؤمن کل بنیان، ایک مومن دوسرے مومن کے لیے ایک عمارت کی طرح ہے۔ یہاں سرکار نے کیا مثال دی؟ ایک عمارت، ایک گھر، ایک بلڈنگ، مومن مومن کے لیے ایسے آئے۔ آگے فرماتے ہیں یشد بعضہ بعضا، جیسے ایک گھر ایک بلڈنگ میں آپ دیکھتے ہو کہ ایک پتھر نے دوسرے پتھر کو سنبھالا ہوا ہے، یہ دیوار ہے نا، یہ آپ کے سامنے یہ لگی ہوئی ہیں ٹائلیں، یہ ایک ٹائل دوسری ٹائل کو روک کے بیٹھی ہے، ایک بلڈنگ کا بلاک دوسرے بلاک کا سہارا ہے، ایک دوسرے سے مل کر ایک پتھر قوت بناتا ہے، اور وہ ایک دوسرے سے مل کر جب پتھر قوت بناتے ہیں تو ایک بلڈنگ بن جاتی ہے۔ سرکار نے فرمایا مومن ایسے ہے ایک دوسرے کے لیے، ثم شبک بین اصابعہ، پھر سرکار نے یہ اس طرح انگلیاں کر کے جیسے میں کر رہا ہوں اس طرح یوں انگلیوں میں انگلیاں ڈال کے یوں فرمایا دیکھو اس طرح، یہ سرکار نے ثم شبک بین اصابعہ، پھر سرکار نے اپنی انگلیوں کا جال بنایا، یوں فرمایا کہ دیکھو یوں، اس طرح مسلمان ہیں۔ تو ہم کی ڈیفینیشن خالی کراچی والے کہیں ہم تو اس سے مراد کراچی نہیں، جب بات ہوگی اسلام کی تو ہم سے مراد سارے مسلمان ہوں گے پوری دنیا کے۔ دیکھو جو بات میں کہہ رہا ہوں، آج ہم سندھ میں بیٹھے ہیں، کہاں بیٹھے ہیں بولو؟ سندھ میں، یہ کس کی مہربانی ہے؟ ایک 16 سال کے نوجوان کی، 16 سال کا ایک نوجوان، یہ اپنی مسلمان نسل یہاں بسا گیا، حضرت محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ۔ آئے کیوں تھے؟ ایک مسلمان عورت کی پردہ دری ہوئی، ایک مسلمان عورت بس،
پردہ دری ہوئی۔ اور آج کل نا میری معلومات کے مطابق اسکول کی کتابوں سے یہ سبق نکال دیے گئے۔ ہم چھوٹے تھے تو ہم نے پڑھا محمد بن قاسم کون تھے، ہم نے اسکولوں میں یہ پڑھا، اب نکال دیا گیا۔ جنگ قادسیہ کا سبق تھا، نکال دیا گیا۔ یہ تو ہم نے اسکولوں میں پڑھا ہے نا کہ محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ نے سومنات کے مندر پر حملے کیے، یہ تو اسکول میں پڑھا۔ جنگ بدر اسکول کی کتابوں میں تھی، اے سارا کٹ دیتا، نہ تسی پڑھو نہ تہاڈی اولاد نو سمجھ آئے، نہ کوئی محمد بن قاسم کی سوچ رکھے۔ غیرت کے سارے سبق نکل گئے۔ تبھی تو یہ حال ہے، مسلمانوں کے اندر سے غیرت بھی نکل گئی۔ سوچو محمد بن قاسم کون تھے، یہ پڑھ لینے سے کیا مسئلہ تھا جی عالم کو، کیا پرابلم تھی؟ یہی پرابلم تھی نا کہ اسی کٹاں کے بعد مسلمانوں تو مسلمان کو پتہ ہی نہ ہو کرنا کیا ہے۔ حضرت محمد بن قاسم ایک عورت کی پردہ دری ہوئی، ایک مسلمان عورت کی عمر کتنی تھی؟ 16 سال۔ کتنی بولو؟ 16 سال۔ اپنے بھی 16 سال کے نوجوان کو دیکھ لو، وہ دی حالت کی ہے۔ 16 سال کا نوجوان لشکر لے کر آتا ہے، اور کیسے تم نے ایک مسلمان عورت کے سر سے دوپٹہ کھینچا؟ ہماری مسلمان بہن کا سر ننگا ہوا، کیسے ہوا؟ 16 سال کی عمر میں وہ نوجوان لشکر لے کر آتا ہے، پورا سندھ فتح کر کے چلا جاتا ہے۔ اور آج میزائل بنا کے، ٹینک بنا کے، پتہ نہیں کیا کیا مسلمان ممالک کے پاس قوتیں ہیں، اللہ ہی جانتا ہے، اور یہ جانتے ہیں جن کے اختیار میں ہے، اس کے باوجود بچوں کے گلے کٹتے ہم دیکھ رہے ہیں۔